ترک فضائیہ کے سربراہ نے پاکستان کی فضائیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نے پوری دنیا پر روشن کر دیا کہ پاکستان اور ترکی برادرانہ تعلقات کی مضبوط ڈور میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کی افواج کے درمیان بھی گہرا تعلق اور جذباتی وابستگی پائی جاتی ہے۔ گزشتہ روز رسال پور میں پاک فضائیہ کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں ترک فضائیہ کے سربراہ تشریف لائے تو اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے اٹوٹ رشتے پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ پاک ترک فضائیہ ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی طور پر بھی اور پیشہ ورانہ طور پر بھی جڑے ہوئے ہیں اور باہمی تربیت کی وجہ سے فضائی مہارتوں میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کی فضائیہ جدید ترین فضائی ٹیکنالوجی پر دسترس رکھتی ہے، جبکہ ترکی کی فضائیہ پاکستان کی فضائیہ کے ساتھ ہر میدان میں اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے 141واں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ترک کمانڈر جنرل حسن کو سلامی دی گئی۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان میں 141واں جنرل ڈیوٹی پائلٹ، 87ویں انجینئرنگ، 97ویں ایئر ڈیفنس، 22 ایڈمنسٹریشن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز، 7 نیویگیشن اور 6 لاجسٹک کورسز گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ کمانڈر ترکش فضائیہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ زیر تربیت افسران سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جمہوریہ ترکی کے درمیان بالعموم اور ہماری فضائیہ افواج کے درمیان اشروں پر محیط گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہم آپس میں اسلام، بھائی چارے اور ثقافت کے مضبوط رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اور خطے کے امن کے لیے حکومت پاکستان کی کاوشوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس خطے سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی قوم کی بے مثال قربانیوں اور اس کی دفاعی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو ترک قوم بہت زیادہ سراہتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں فضائی افواج کے درمیان مزید تعاون کا فروغ ہماری آپریشن صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ کمانڈر ترکش فضائیہ نے کہا کہ پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور ترک قوم بھی پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ بے شک پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت ایک تابناک تاریخ کی حامل ہے اور یہ ہمت، پیشہ ورانہ مہارت، دیانت اور خودی کی عمدہ روایت کی حامل بہترین قیادت کی بدولت ممکن ہوا اور ان کے باصلاحیت جانشینوں نے بے مثال کاوشوں سے پاک فضائیہ کو ایک بہترین فضائی فوج میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی اعلیٰ حکمت عملی اور بہترین قیادت کے زیر اثر پاک فضائیہ نے نہ صرف غیر معمولی ترقی کی بلکہ مشرقی بارڈر سے ہونے والی جارحیت کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں کو مزید فروغ دے کر اس کو عظمت کی بلندیوں تک لے جانے میں ان کی انتھک کاوشیں شامل ہیں، جس سے پاک فضائیہ دنیا کی جدید ترین فضائی افواج میں شامل ہو رہی ہے۔ اس تقریب میں 2 لیبین کیڈٹ سمیت کل 101 ایویشن کیڈٹس گریجویٹ ہوئے۔ مہمان خصوصی نے گریجویٹ ہونے والے افسران کو برانچ انسگنیا اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی نے نمبر 4 اسکواڈرن کو اکیڈمی کے چیمپئن اسکواڈرن کا قائد اعظم بینر عطا کیا۔ کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں بہترین کارکردگی کی چیف آف دی ایئر اسٹاف ٹرافی ایویشن کیڈٹ محمد اجلال ظفر، جبکہ جنرل سروس ٹریننگ میں بہترین کارکردگی کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ٹرافی ایویشن کیڈٹ طلحہ افتخار نے حاصل کی۔ ایویشن کیڈٹ محمد فیصل شفقت نے کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کی اعزازی شمشیر حاصل کی۔ ایویشن کیڈٹ حسنین شہزاد نے 22ویں ایڈمنسٹریشن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کورس میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کی ٹرافی حاصل کی۔ ایئر ڈیفنس کورس کی مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کی ٹرافی ایویشن کیڈٹ سید فہد حسین، جبکہ ایویشن کیڈٹ فہیم عباس نے نیویگیشن کی مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کی ٹرافی حاصل کی۔ کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں بہترین کارکردگی کی چیف آف دی ایئر اسٹاف ٹرافی اور کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کی اعزازی شمشیر ایویشن کیڈٹ حماس بن شہاب نے حاصل کی۔ تقریب میں حسب روایت 4 T-37 پر مشتمل بریو ہارٹ فارمیشن اور PAF اکیڈمی اصغر خان کی ایروبیٹکس ٹیم شیر دل نے انتہائی مسحور کن مظاہرہ پیش کیا۔ قبل ازیں مہمان خصوصی کی اکیڈمی آمد پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اور ایئر وائس مارشل ندیم صابر، ایئر آفیسر کمانڈنگ PAF اکیڈمی اصغر خان نے ان کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں ڈپلومیٹس، اعلیٰ فوجی اور سول حکام، غیر ملکی شخصیات اور گریجویٹ ہونے والے زیر تربیت افسران کے والدین اور مہمانوں نے شرکت کی۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔